السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نواز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپٹ انفو۔ ناظرین، قرارداد پاکستان 23 مارچ سے 24 مارچ تک کا سفر۔ ہم ایک ایسی سیاسی تاریخ کے طالب علم ہیں جس میں حقائق کم اور مغالطے و مبالغے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم شاگرد ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مضامین کے ذریعے سے تاریخ کی حقیقت پر سے ان مغالطوں اور مبالغوں کی گرد ہٹائی جائے۔ مثلاً پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 کی بجائے 15 اگست ہے، یا محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب مائے برادر کے 2 صفحے غائب کیے گئے۔ آج ہمارا موضوع 23 مارچ کی قرارداد پاکستان ہے، لیکن متعدد حوالہ جات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی۔ قرارداد لاہور کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں نے لاہور اقبال پارک کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے 1940 کے سالانہ اجلاس میں اپنے لیے ایک الگ خطے کے مطالبے کی قرارداد منظور کی تھی۔ قرارداد لاہور، جو بعد ازاں قرارداد پاکستان سے نام سے موسوم ہوئی، پاکستان کے قیام کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ ایک عام پاکستانی کے لیے تاریخ کے مؤخذ ملک کی درسی کتابیں ہیں، یا پھر وہ غیر سرکاری مصنفین کی تصانیف ہیں جو درسی کتابوں کا ہی پرتو سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں درج حوالوں کا مرہون منت ایک عام پاکستانی کے نزدیک 23 مارچ کی تاریخی قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور کی منظوری کی تاریخ ہے۔ تاہم اگر برصغیر کی تاریخ کے اس اہم تاریخی واقعے کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو نہیں بلکہ 24 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی تھی۔ اس حقیقت کا علم مزید دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ تاریخی قرارداد 24 مارچ کو بھی اس وقت منظور ہوئی جب عیسوی کیلنڈر کی تاریخ بدلنے میں فقط نصف گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو رات کے 11:30 بجے منظور کی گئی تھی۔ قرارداد لاہور 24 مارچ کو منظور ہوئی، جس کی تصدیق مختلف تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان اور بعد از قیام ملک کی قومی تاریخ کے عزیز کی تصنیف تاریخ کا قتل، دا مرڈر آف ہسٹری، ایسے ہی کچھ خود ساختہ تاریخی مغالطوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کے عزیز اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 142 میں قرارداد پاکستان کی منظوری کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا۔ جناح صاحب نے بھی طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے سپہر شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم AK فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقاریر کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا۔ اس کے بعد ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان اور عبداللہ ہارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ اور عبد الحمید خان آف مدراس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر۔ اس موقع پر جناح صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نوعیت کے کاموں میں مصروف تھے۔ جناح صاحب نے اسٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا۔ بمبئی کے اسماعیل ابراہیم چندری گڑھ، وسطی صوبہ جات کے سید عبد الرؤوف شاہ اور پنجاب کے ڈاکٹر محمد اسلم نے قرارداد کی حمایت میں بڑی پرجوش تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے عبد الرحمن صدیقی کو فلسطین پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبد الحمید نے اس قرارداد کی تائید میں تقاریر کی اور قرارداد کو فوری طور پر منظور کر لیا گیا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید ذاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا، جسے اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد خاکساروں اور جماعت کے آئین میں تبدیلی کے سلسلہ میں مزید 2 قراردادیں پیش کی گئیں اور انہیں بھی فوراً منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور جناح صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ جب اجلاس کا اختتام ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 11:30 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اگر قرارداد کی منظوری میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو یہ قرارداد 24 کی بجائے 25 مارچ کو منظور ہوتی۔ کے عزیز اجلاس کی لمحہ بہ لمحہ کارروائی کو قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شائبہ نہیں کہ قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔
احمد سلیم شیخ کی کتاب انسائکلوپیڈیا تحریک پاکستان مطبوعہ 2011 بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کی بجائے 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ معروف دانشور اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے سابق سیکریٹری جنرل آئی رحمان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کی بجائے 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین فروری کے مہینے میں آئین ساز اسمبلی سے منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا۔ 23 مارچ کو اس آئین کے نافذ ہونے کے بعد پاکستان میں قرارداد لاہور کی منظوری بھی 23 مارچ کے طور پر منائی جانے لگی۔ ان کے مطابق پاکستان میں آئین سازی کا عمل 1956 میں مکمل ہوا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے گورنر جنرل سے آئین کی باقاعدہ منظوری کے لیے تاریخ مانگی۔ گورنر جنرل نے 23 مارچ کا دن چنا۔ 1940 سے لے کر 1947 تک اور آزادی کے بعد بھی 23 یا 24 مارچ کا دن سرکاری طور پر منایا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں تعطیل ہوا کرتی تھی۔ گورنر جنرل کی جانب سے 23 مارچ کا دن اتفاقاً چنا گیا۔ اس دن کے چنے جانے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اسے یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس روز کے فیصلوں میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا ذکر نہ تھا۔ 1956 کے بعد 1957 اور پھر 1958 کو بھی 23 مارچ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا گیا۔ جب اکتوبر 1958 کے مارشل لاء کے بعد آئندہ برس کا 23 مارچ کا دن نزدیک آنے لگا تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس دن کو یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جائے گا۔ یہ وقتی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد 1956 کا آئین منسوخ ہو چکا تھا اور نئے آئین کے مسودے پر کام جاری تھا۔ ان دنوں 14 اگست یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان اور 14 اگست کو یوم آزادی کے عنوان سے مرسوم کیا جائے۔ گو چند سال بعد مارشل لاء اٹھا لیا گیا، جبکہ 1962 اور بعد ازاں 1973 کے آئین پاکستان کے تحت پاکستان جمہوریہ رہا، مگر 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کی بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا رہا۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا اور اب تک لکھا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے استعمال کرنے والے اپنے اپنے انداز میں اپنے نظریات کی بنیاد پر دلائل دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک وسیع مطالعے اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ قرارداد لاہور کے مندرجات ہمارا موضوع نہیں، بلکہ ہماری تو بس اتنی سی بحث ہے کہ یہ قرارداد کس تاریخ کو منظور ہوئی تھی۔